الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة وبشيرا ونذيرا وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ محترم عزیز دوستو، آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو بعد والی منزلیں بھی آسان ہوں گی، لیکن اگر قبر کی منزل سخت ہو گئی تو بعد والی منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہوں گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے تھے کہ ریشۂ مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، جنت کے ثواب اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر آپ اس پر اس قدر نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد والی منزلیں کہیں زیادہ آسان ہوں گی، لیکن اگر اس سے نجات نہ ملی تو بعد کا مرحلہ، بعد کی منزلیں کہیں زیادہ سخت ہوں گی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فتنہ قبر کا ذکر کیا اور اس طرح بیان کیا کہ لوگ دہاڑے مار مار کر رونے لگے اور اس قدر کوہرام برپا ہوا کہ میں بات نہیں سمجھ سکی کیا معاملہ ہے۔ جب سکون ہوا تو میں نے اپنے قریب ایک آدمی سے پوچھا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری جانب وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ فتنہ دجال سے پہلے فتنہ قبر میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ محترم دوستو، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب قبر یہ نہ کہتی ہو، میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب بندہ مومن دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تیرا آنا مبارک ہو، میری پشت پر جو لوگ چلتے تھے ان میں تو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، ان میں تو مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا۔ اب جب کہ تو میرے سپرد کیا گیا ہے تو اپنے ساتھ میرا معاملہ دیکھنا کہ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد جہاں تک اس کی قبر کے اندر نظر جاتی ہے، قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ لیکن جب فاسق و فاجر کافر بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تیرا آنا نامبارک ہو، جو لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان میں تو میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض تھا، سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا۔ آج جب تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو دیکھنا کہ میں تجھ کو کس طرح سزا دیتی ہوں۔ اس کے بعد قبر اس مردہ کو اس طرح دبوچتی ہے کہ آپس میں دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں اور اس پر 70 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ وہ اژدہا جو ایک مرتبہ زمین پر پھنکار مار دے تو قیامت تک گھاس نہیں جمے گی۔ میرے محترم عزیز دوستو، جس دنیا سے ہم محبت کرتے ہیں، جس دنیا سے ہم پیار کرتے ہیں، وہ
اس دنیا میں ہمارے دوست بھائی کوئی کسی کے کام نہیں آئیں گے آخرت کے دن۔ اگر ہمارے اعمال صحیح ہوں گے تو صرف ہمارے اعمال کام آئیں گے، ورنہ قیامت کے روز ایک نیکی کی کمی ہوگی، کوئی ہمیں ایک نیکی نہیں دے گا، سب دستے بستہ کھڑے نظر آئیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔